السلام علیکم ناظرین، پروجیکٹ پاک پاکستان کے ساتھ میں ہوں عبدالعزیز خان اور میرے ساتھ موجود ہیں آمنہ کمال خان۔ ویلکم ٹو پاک پاکستان۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر لائے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ اپڈیٹس لیتے ہیں۔ پچھلے ہفتے کے ویب کاسٹ اور آج کے ویب کاسٹ کے دوران کافی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں۔ کیوں عزیز، آپ ہمارے ناظرین کو ڈیٹ چینج کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے تھے؟ جی آمنہ، ناظرین ڈیٹ چینج کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کیونکہ شروع میں جب یہ پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا تھا تو اس میں صرف کراچی اور لاہور تھے، لیکن اس کے بعد اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر اسلام آباد کو بھی شریک کیا جائے، اور آپ میں سے جو لوگ ملتان سے تعلق رکھتے ہیں ان کا اتنا ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے، تو جیسے جیسے اس کے اندر پارٹیسپیشن انکریز ہو رہی ہے تو ہمارے اسپانسرز نے یہ سمجھا ہے کہ سپٹمبر 16 میں ناٹ بی دی آئیڈیل ڈیٹ اور اس کو 1 یا 2 مہینے آگے کیا جائے۔ تو وہ کون سی ایگزیکٹ تاریخ ہوگی اس کے اوپر ابھی کام جاری ہے، لیکن فی الحال کے لیے یہ کافی ہے کہ سپٹمبر 16 سے ہم اس پروجیکٹ کو اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے آگے موو کر رہے ہیں۔ And I know that you will stay with us and you will continue to participate کیونکہ آپ کی پارٹیسپیشن اس پروجیکٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور عزیز، اب ایک بہت بڑی خبر، جی ہاں، کیا وہی میں جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ نے سرپرائز رکھا ہوا ہے۔ بہت بڑا سرپرائز ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو وہ ڈرامے یاد ہیں جو بہت پرانے ڈرامے ہوتے تھے، تنہائیاں اور دھوپ کنارے؟ اچھا، تنہائیاں کے بارے میں ایک بات آڈینس کو بھی بتا دوں کہ یہ وہ دور تھا جس میں کارٹون دیکھا کرتا تھا، نائٹ رائڈر دیکھا کرتا تھا، اور تنہائیاں جو تھا وہ پہلا ڈراما تھا جس کو کہ میں نے پہلی قسط سے لے کے آخری قسط تک دیکھا تھا۔ اور حسینہ معین جنہوں نے وہ ڈراما لکھا تھا، ان کے کیریکٹر کنسٹرکشن اتنا زبردست ہوتا تھا کہ اس کے اندر ہر آڈینس ڈیموگرافک کے لیے کوئی نہ کوئی کیریکٹر ہوتا تھا۔ پرسنلی مجھے قباچہ اور مرینا خان کا جو انٹریکشن تھا وہ بہت پسند تھا، اور ہم جتنے بھی بچے تھے ہم قباچہ کے بہت فین ہوا کرتے تھے، مرینا خان اور قباچہ کے۔ اور مرینا خان ایک ایسے فنکارہ ہیں جنہوں نے اپنے ہر کیریکٹر کو ایک بہت، جس طرح سے کہتے ہیں کہ فلفلڈ طریقے سے انہوں نے پورا کیا ہے، اپنے کیریکٹرز میں ہر طرح سے شامل ہوتی تھیں۔ تو کیوں عزیز، آپ کو یہ جان کر آئی ایم شور بہت اچھا لگے گا کہ مرینا خان سے ہماری بات ہوئی تھی، اور مرینا خان سے ہماری بات ہوئی تھی اینڈ شی از آن بورڈ وتھ دس پروجیکٹ۔ یس، یہ میجر اکامپلشمنٹ ہے کیونکہ مرینا خان جو ہیں وہ ایک اکامپلشڈ انوائرمنٹلسٹ بھی ہیں، تو اس پروجیکٹ میں مرینا کے آنے کی وجہ سے ایک نئی جان پڑی ہے، تو آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم مرینا خان آن بورڈ۔ اور ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگلے ہفتے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم مرینا خان کو اپنے ٹیلی ویژن کے شو میں اور ویب کاسٹ میں بھی شامل کر سکیں۔ ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے۔ کراچی، یہ جو ڈرامے تھے، یہ ان میں سے بیشتر ڈرامے یہ جو ہم بات کر رہے تھے، دھوپ کنارے، تنہائیاں، یہ کراچی میں سیٹ ہوئے تھے، لیکن کراچی اس کے علاوہ بھی بہت ایک ضروری شہر ہے، خاص طور پہ ہماری اس مہم کے حوالے سے۔ تو عزیز، آپ کچھ بتانا چاہیں گے کراچی کے بارے میں کہ وہ کتنا ضروری ہے اس مہم میں؟ پاکستان کے لیے کراچی کی امپورٹنس اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ایسٹونیا میں جب اس قسم کی کوشش کی گئی تھی، جو ہماری ریسرچ کے مطابق اپ ٹو دس پوائنٹ تاریخ کی سب سے بڑی میس کلین اپ تھی، تو پورے کے پورے ایسٹونیا کی پاپولیشن جو ہے وہ 1.29 ملین بتائی جاتی ہے، جبکہ کراچی شہر جو ہے وہ اوور 20 ملین اس کی پاپولیشن۔ دیٹ از دا میگنیٹیوڈ جب ہم ایسٹونیا کو کمپیئر کرتے ہیں پاکستان سے۔ تو اس وجہ سے کراچی جو ہے وہ اس کے اندر اس پوری کیمپین میں ایک بہت فنڈامنٹل حیثیت رکھتا ہے، اور کراچی جو ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ از دا میک اور بریک سٹی، جس سے جو ہے یہ پروجیکٹ اپنا مومنٹم حاصل کرے گا۔ کراچی میں ہماری اس مہم کی لوجسٹکس کے بارے میں مزید بات کرنے اور آپ نے جو کچھ ہم سے سوال پوچھے تھے ان کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ آج شامل ہوں گی WWF کی مریم اورنگزیب، جنہیں ہم ابھی فون میں ملا رہے ہیں، اینڈ وی ہوپ ٹو ہیو ہر آن بورڈ ود اس ان جسٹ اے سیکنڈ۔ لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی، لیکن عزیز یہ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے رہیں اور آئی ایم ہوپنگ کہ کہیں نہ کہیں کنیکشن جو ہے وہ ہمارا ان سے ہو جائے اور اس کے بعد پھر بات چیت شروع ہو۔ Why don't we talk a little bit about the posters and the videos، کیونکہ ہمیں فیس بک پیج پہ کافی لوگوں نے پوسٹرز کے بارے میں پوچھا تھا، بروشرز کے بارے میں پوچھا تھا، اور کچھ لوگوں نے ویڈیو کے کانٹیسٹ بھی پوسٹ کرنا شروع کیے تھے۔ جی ہاں، بنیادی طور پہ ناظرین اس میں 2 کانٹیسٹ ہم اس وقت ہم نے لانچ کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو ویڈیو کانٹیسٹ ہے
اور ایک پوسٹر کانٹیسٹ ہے. تو ہم نے ویڈیو کانٹیسٹ کا یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی سیل فون اٹھا کے کوئی ایسی پروموشنل ویڈیو بنا سکتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیمپین کو آگے بڑھانے میں مدد دے گی. مثلا آپ چاہیں تو آپ تقریر بھی کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو آپ ایک گانا سنا سکتے ہیں, یا اگر کوئی انسپریشنل پرسنالٹی ہے آپ کے محلے میں تو آپ ان سے ایک چھوٹا سا انٹرویو ریکارڈ کر کے دے سکتے ہیں ہمارے لیے. اور آئی ایم پرسنلی ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دا سیکنڈ کانٹیسٹ, اور وہ جو ہے وہ ایک پوسٹر کمپٹیشن ہے. تو ایک ہم نے پیکج بھی اس سلسلے میں بنایا تھا جس میں ہم نے اپنے ناظرین کو ہسٹری کے جو سب سے زیادہ انسپریشنل ریکروٹمنٹ پوسٹرز تھے ان کی تاریخ بتائی تھی, اور اب ہم ان سے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے کیمپین پوسٹرز ڈیزائن کریں. تو ڈو یو ہیو اینی کانسیپٹ ان مائنڈ فار اے گڈ کیمپین پوسٹر؟ I am going to reserve my ideas because I cannot wait to see کہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں کس قسم کے آئیڈیاز آتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت کریٹو ہیں اور ہم آپ کی کریٹیوٹی ان پوسٹرز میں دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ پوسٹرز کسی بھی کیمپین کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. وہ کیمپین کا تصور پیش کرتے ہیں, بنیادی خیال پیش کرتے ہیں, اور دوسرے لوگوں کو بھی اس مہم کی طرف آنے کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک پوسٹرز کے لیے آپ جو ہمیں اپنے خیالات بھیجیں گے, اپنے کانسیپٹ بھیجیں گے, ہمیں اپنے اسکیچز بھیجیں گے, وہ بھیجیں اور بھیجتے رہیے, اور ہم انہیں اپنے شوز میں شامل کرتے رہیں گے. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو کیپ اے ویری کلوز آئی آن ہو از سینڈنگ اس واٹ مٹیریل. اس کے علاوہ عزیز آپ ہمیں بتائیے کہ اس کی کوئی ڈیڈ لائن تو نہیں ہے فی الحال اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. کچھ آئیڈیاز ایسے ہیں جو کہ میں یہاں پہ پچ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ آرٹسٹ جو ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ویژول موٹیو چاہیے ہوتا ہے کام کرنے کے لیے. جیسے امریکن کیمپینز میں انکل سیم جو تھے انہوں نے ایک فنڈامنٹل کردار ادا کیا. اس کے علاوہ مختلف قومیں جو ہیں وہ تاریخ کے مختلف موقعوں کے اوپر اپنے آپ کو وائلڈ لائف کے ایلیمنٹس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں, جیسے امریکن ایگل ہے اور برٹش بل ڈاگ ہے, رشین بیئر ہے. تو آئی واز تھنکنگ کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو اگر آئیڈینٹیفائی کرے تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں جو ہے وہ شاہی کا بہت ذکر کیا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی ایک فضا میں, کرگز کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. تو شاہی جو ہے وہ ایک ایسا ویژول ایلیمنٹ ہو سکتا ہے جس پہ کہ ہمارے آرٹسٹ جو ہیں وہ کھیل سکتے ہیں. اس کے علاوہ دی ادر تھنگ دیٹ آئی واز تھنکنگ واز سنو لیپرڈ, کیونکہ سنو لیپرڈ جو ہے وہ ایک ایسا جانور ہے جو اس وقت اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کر رہا ہے, اور اس کا پاکستان جو ہے وہ ان ملکوں میں سے ہے جو کہ اس کو بچا سکتا ہے, کیونکہ اس کا ہیبیٹیٹ جو ہے پاکستان از ون آف دوز ویری فیو پلیسز جو اس کا ہیبیٹیٹ میں بنتی ہیں. تو سنو لیپرڈ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ہم اس کیمپین کو کھیل سکتے ہیں, بٹ وی آر اوپن ٹو آل پاسبل آئیڈیاز. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ مریم کو جو ہے وہ ایک بار پھر ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. آج لائن میرا خیال ہے کافی اس میں گڑبڑ ہے, اینڈ وی آر ہیونگ سم ٹربل گیٹنگ تھرو ٹو ہر, بٹ وی ول کیپ ٹرائنگ. یس, السلام علیکم مریم. وعلیکم السلام. فائنلی یس, فائنلی وی ہیو یو آن لائن. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری یہ بات ہو رہی تھی کہ کراچی جو ہے وہ اس پوری کی پوری کیمپین میں کتنا فنڈامنٹل ہے. تو آپ سے ہمارے آڈینس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کراچی کے حوالے سے کیا کیا چیلنجز ہوں گے جب اس کی کلین اپ شروع کی جائے گی؟ سب سے پہلے جو کراچی اردو اور انگلش اور ارلش, آپ ارلش میں بات کر سکتی ہیں. English, that is the process. Yeah. Okay. So the first challenge, how I see it, and I'm representing WWF Pakistan, which is currently running lots of campaigns on solid waste management amongst the youth, like school kids, college, universities across the country. And for Karachi especially, as I'm based in Karachi at the moment, and I've lived in Lahore and I've lived in Islamabad. So how I see it, that in Karachi, as it's the biggest, largest country, city of the country as well. And at the moment, if you have the right data, we have about, in Pakistan, 60,000 tons per day we're generating waste, which amounts to about like 20 million approximately per year. And in Karachi only, 17,000 tons is generated. So you can see, and the population-wise, of course, when there's an increase in population, and if the city has more population than the rest, of course, the solid waste generated, is also more than the rest of the city. So, and as I said, it is the largest city. It has the largest potential also to participate in this campaign. If you see the schools around, the institutions, the academic institutions around the city, the youth, the students can play a very vital role
from Karachi to make this campaign a successful campaign. And also, I would say the media, the national media, just to mobilize the individuals in Karachi to solve their own problems. They have to participate in this campaign and play a very key role in making this campaign a successful campaign. अच्छा, here's a question for you. कराची से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि हमसे ये पूछ रहे हैं कि इज देयर अ वेबसाइट जो WWF की है जिसपे कि हम रजिस्टर कर सकते हैं, तो कोई इस किस्म की वेबसाइट है? जी, हम लोग प्रोटेस्टेंट आई को ऑफिशियली इंशाल्लाह इस कैंपेन को अनाउंस करेंगे एक नेशनल कॉल के साथ, और हम लोग एक फेसबुक पेज जनरेट कर रहे हैं जो डेवलप हो जाएगा बाय द 1st of July. Meanwhile, if you कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन एज अ होल इसमें रजिस्टर होना चाहता है, हमारी वेबसाइट है www.wwf.pha.org. They can register on the campaign, they can write to us, but officially इस कैंपेन का जो स्टार्ट होगा वो 1st of July में होगा. तो उसके बाद एक फॉर्मल तरीके से जिसमें वेबसाइट एड्रेसेस होंगे, एक ईमेल सिर्फ इस कैंपेन का ईमेल एड्रेस होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स वगैरह जो डाउनलोड करके वो ईमेल कर सकते हैं, तो वो हम लोग डेवलप कर रहे हैं. और नाजरीन को मैं ये भी बताता चलूं कि हमारा पाकिस्तान का जो पेज है फेसबुक पे, पाक रिकॉर्ड नामी पेज, वो इसके ऊपर हमें अपनी और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और वो हम मरियम को और WWF के ऑफिशियल्स को फॉरवर्ड करते रहेंगे. जी आमना. जी अजीज, एक्चुअली मरियम, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अब तक कराची में WWF ने जितनी इस मुहिम के लिए मनसूबाबंदी की है उसमें किस हद तक पेशरफ्त हो चुकी है? अभी तो जी जैसा मैंने कहा कि हम लोगों ने अपना ग्राउंड वर्क पूरा किया, डेटा कलेक्ट किया कि कौन से एरियाज हैं जो मैक्सिमम वेस्ट जनरेट करते हैं और कौन से एरियाज हैं जहाँ इसकी अवेयरनेस की जरूरत है. तो खाली एक दिन की कैंपेन का मकसद नहीं. WWF जब भी कोई ऐसी आगाही की कैंपेन करता है, चाहे वो एक सिटी में हो या अक्रॉस द कंट्री हो, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है कि ठीक है एक दिन तो हमने वो शहर साफ कर दिया, लोगों को इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन. तो हम लोगों ने इसके साथ हम अपनी वेरियस अदर कैंपेन जो हमारी एनुअल कैंपेन्स हैं उन सबको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, उनको लिंक कर रहे हैं इस एक वेस्ट कैंपेन के साथ. तो अभी तक तो वो जो हमारी लिंकेजेस और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन की किस किस एरियाज में किस तरह की ये वन डे एक्टिविटी होगी, वन डे कैंपेन होगी, तो किस तरह उसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेटेड तरीके से कर सकते हैं. तो अभी उन कामों पे कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, उन पे अभी काम हो रहा है. लॉजिस्टिक्स इसकी एक बहुत ही बड़ी कैंपेन होगी इंशाल्लाह. तो अभी उनकी लॉजिस्टिक्स पे काम हो रहा है. कॉन्सेप्ट डिजाइन कर रहे हैं हम कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं. दे कैन पार्टिसिपेट इन द कैंपेन, दे कैन स्पॉन्सर द कैंपेन, दे कैन बिकम पार्टनर्स इन काइंड, इन कैश, फाइनेंशियली, इन व्हाटएवर कैपेसिटी. Everybody, this campaign is open to every individual of Pakistan. जी मरियम, और इस पे जिस तरह से पेशरफ्त होती रहती है हम आपसे इस मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे. क्यों अजीज? जरूर, विल बी इन टच विद यू मरियम, एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया. Thank you very much. We will be glad to update you at every stage of this campaign, and I would like to personally thank Voice of America जिन्होंने इस तरह के चैलेंज, जो कितना बड़ा एनवायरमेंटल चैलेंज है कंट्री का, उसको अहमियत दी, उसको प्रायोरिटी दी, और हम WWF के पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं. एंड वी आर थैंकफुल टू यू. थैंक यू वेरी मच मरियम. थैंक यू सो मच. अजीज, जो अभी मरियम बात कर रही थी, एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्राइक की. उन्होंने बात की कि किस तरह से इट्स गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट टू कैरी ऑन द वर्क आफ्टर दिस पर्टिकुलर मिशन इज़ ओवर. तो वाकई उस सिलसिले में हमें लोगों की तरफ से बहुत इंटरेस्ट आया है, लोगों ने बहुत इंटरेस्ट का इजहार किया है. और ख़ास तौर पे मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो वीडियो कॉन्टेस्ट का है आइडिया, वो किसका आइडिया था? लेट मी थिंक, किसका आइडिया था वीडियो कॉन्टेस्ट का? हमारी वेबसाइट के ऊपर दो लोग ऐसे हैं जिनको कि हमने आज अपनी ट्रांसमिशन में प्राइजेस का ऐलान करना है. और ये आइडिया जो था ये शुरू हुआ था मुल्तान में राना इमरान खान साहब की तरफ से. तो हमारा जो पहला प्राइज है वो इस इनिशिएटिव के ऊपर हम देंगे राना साहब को. तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपना एड्रेस जो है वो हमें हमारे पाक रिकॉर्ड के एड्रेस पे हम तक पहुंचाइए. और इसके अलावा एक और प्राइज भी है इस ट्रांसमिशन में, और वो है डॉक्टर समीना खान. डॉक्टर समीना खान का PPRM, पाकिस्तान पीपल्स रिफॉर्म मूवमेंट, इस पूरे की पूरी कैंपेन में शुरू से हमारे साथ रही है.
اور اس وقت جو ہے وہ ہمارے اس کیمپین کو مختلف جگہوں کے اوپر پروموٹ کر رہے ہیں. تو دوسرا پرائز جو ہے وہ ڈاکٹر سمینہ خان کے لیے ہم اناؤنس کر رہے ہیں. اور ناظرین جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا تو آپ میں سے جو لوگ اس میں بہت زیادہ شرکت کر رہے ہیں ان کو ہم تحفے تحائف ایوارڈ سرٹیفکیٹس یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ دیتے رہیں گے. تو اس وقت اگر ڈاکٹر سمینہ خان بھی ہمیں اپنا ایڈریس پہنچا دیں تو ہم ان کا جو پرائز پیکج ہے وہ ان تک ڈیلیور کروانا چاہیں گے. کنگریچولیشنز رانا عمران صاحب اینڈ ڈاکٹر سمینہ خان, تھینک یو سو مچ. آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور آپ کی اتنی پارٹیسپیشن رہی, بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ آپ سب بھی اسی طرح سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گے. آج ہم نے کافی پرائزز کا اعلان کیا ہے اور ہم اسی طرح سے مختلف کانٹیسٹ وغیرہ اعلان کرتے رہیں گے ایز ٹائم گوز آن. انعامات کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور پارٹیسپیشن بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسی حساب سے انکریز ہوتی جائے گی. تو اب میرے خیال میں ہمارے ویب کاسٹ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے, لیکن اگلے ہفتے جب ہم آئیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں مرینا خان سے. ڈونٹ مس اٹ. تھینک یو ویری مچ.